تو خلیفہ ہارون الرشید نے اصرار کیا امام محمد کو بلا لیں، ہم ذرا فائدہ اٹھا لیں گے۔ امام ابو یوسف نے کہا وہ بیمار ہے اور ان کو سلسل بول کی تکلیف ہے، شوگر والے کو پیشاب بار بار آتا ہے، اس کو قدیم زمانے میں سلسل بول کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا تمہارا کھانا ادھر بناؤ۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا، رات اور رات دربار کے اندر ایک طرف تمہارا کھانا بنا دیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ امام محمد سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں رہیں، آپ باہر بڑا کام کر رہے ہیں، میں کسی چال سے تجھے اٹھواؤں گا، تو اس وقت میرے اشارے کو سمجھنا۔ امام محمد نے کہا ٹھیک۔ اگلے دن دربار سج گیا، وزراء، سفراء، علماء، فضلاء، شعراء سب بیٹھ گئے اور امام محمد تشریف لائے۔ سامنے 3 نشستیں سجائی گئی، بیچ میں بادشاہ بیٹھ گئے، دائیں طرف قاضی القضات ابو یوسف، بائیں طرف امام محمد۔ اور امام محمد نے بادشاہ کے ارشاد پر گفتگو کا آغاز کر دیا۔ سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول جڑتے، یہ بات ہے تو ذرا آؤ ہم بھی دیکھتے۔ امام محمد جوش خروش میں آئے، کلام بہترین تک پہنچ گیا۔ امام ابو یوسف نے ایسا ان کو دیکھا، اٹھو۔ امام محمد اٹھے اور مثانے پہ ہاتھ رکھا کہ پیشاب کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت یہ تو عرفات بالکل صاف ہے۔ امام محمد اندر گئے، استنجا وغیرہ کیا، وضو کیا، کافی دیر بعد آئے۔ بادشاہ نے کہا واقعی بہت بیمار ہے، بالکل عین کلام کو توڑ کر کے تو کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو ہماری مجلس کے لیے پوری سلطنت میں اس جیسا عالم نہیں تھا۔ یہ واقعہ شمس الائمہ سرخسی نے زیادات کے مقدمے میں لکھا ہے۔ امام محمد نے کہا کنتو درائیتو احتیال ابی یوسف، مجھے پتا تھا کہ یہ امام ابو یوسف کی ایک چال تھی، مجھے بادشاہ کے دربار سے نکلوانا چاہتے تھے، ولیکن امتثلتہ لأنہ کان شیخ، مجھے ماننا پڑا کہ امام ابو یوسف بھی میرے استاد، تم بھی استادوں کو مانتے ہو، پورا مقابلہ کرتے ہو۔ بس امام محمد پھر بعد دربار میں نہیں آئے۔ اور امام ابو یوسف کا حنفی دنیا پر احسان ہے، یہ قیمتی انسان کو بادشاہ کے ریلے پیلے سے بچائے۔